الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے تک بھی پہنچا دیا اور چند ایام بھی اس کے گزر گئے جس میں ہم نے احتساب کے ساتھ روزے بھی رکھے اور تراویح بھی پڑھی اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کی ہے. دعا ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں جو خاص اعمال رکھے ہیں، جیسے کہ اس رمضان میں قرآن کریم کا نزول ہے. قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا گیا اور شب قدر جس کو ہم تاقرات کہتے ہیں اس میں مکمل ہوا. اور اسی طریقے سے رمضان المبارک میں جیسا کہ ہم نے گزشتہ سنا ہے کہ شب برات میں اللہ رب العزت ایک رات میں بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں اس ایک رات میں شب برات میں، لیکن رمضان المبارک کے ہر رات میں اتنے اور لوگوں کی مغفرت ہوا کرتی ہے. جیسا ہم نے سنا شب برات میں بندوں کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اگلی زندگی کا حساب لکھا جاتا ہے. تو یہ اگلی زندگی کا حساب شب برات سے شروع ہو کر تاخرات تک لکھا جاتا ہے اور پھر شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو دیا ہے، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا، جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی گنہگار بندہ بہت زیادہ گنہگار ہے تو اس پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت میں آ جائے، اور جب اللہ کی رحمت میں آ جائے تو پھر دوسرا عشرہ جب وہ پہنچتا ہے تو اللہ کی رحمت سے اس کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے، اور جب مغفرت بھی ہو جائے تو جہنم سے اس کو آزادی بھی مل جاتی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ غفلت کی وجہ سے پہلا عشرہ گزار دے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، دوسرا عشرہ میرے پاس مغفرت کا ہے، تم اس میں اپنی مغفرت چاہ لو، میں تمہاری مغفرت کروا دوں گا. اگر کوئی بندہ دوسرا عشرہ بھی مغفرت کا غفلت میں گزار دے تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں تیسرا عشرہ رکھ دیا ہوں جہنم سے آزادی کا، کم سے کم تم اس میں اپنی مغفرت کروا کر جہنم سے خلاصی مانگ لو. اگر کوئی بندہ اس میں بھی غفلت کر بیٹھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اس آخری عشرے میں ایک تاخرات رکھی ہے، کم سے کم تم اس تاخرات میں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگوا لو. اگر کوئی بندہ اس تاخرات کی بھی ناقدری کرے اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی ختم ہو جائے، حتیٰ کہ چاند بھی نظر آ جائے جو شوال کا چاند ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے کاش اگر میں نے رمضان کی قدر کی ہوتی تو آج میری مغفرت ہوتی تھی، میں نے ناقدری کی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ابھی بھی کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، چاند تو مغرب میں نظر آ جائے گا، لیکن اس کے بعد جو رات آتی ہے جس کو ہم لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، رمضان المبارک کی 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک ہر رات میں بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال تھے اتنے لوگوں کی ہم مغفرت کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یاد رکھو 1 رمضان سے 30 رمضان تک جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی تھی اتنے اور لوگوں کی مغفرت ہم لیلۃ الجائزہ میں کر دیں گے. اگر کوئی بندہ اس لیلۃ الجائزہ کی بھی ناقدری کرے تو اللہ رب العزت نے فرمایا دوسرا دن عید کا دن ہوتا ہے
تم میرے پاس شکرانے کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، میں کم سے کم فرشتوں کو گواہ بنا کر تو کہہ دوں گا یہ بندہ میری محبت میں میرے دربار میں آیا ہے، میں اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہم کو ملا ہے اس کی قدردانی کرنا ہے، اور اللہ نے اس سے کیا مقصد نکالا ہے، کیا چاہا ہے بندوں سے؟ یہ چاہا ہے کہ تم روزوں کے ذریعے سے تقوی حاصل کرو۔ اور اللہ نے صرف رمضان میں تقوی کی بات نہیں کہی کہ تم تقوی کو صرف رمضان میں روزے رکھ کر حاصل کر لو، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا تھا ہم نے، کس لیے پیدا کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ اسی طریقے سے ہم قربانی میں جب جانور ذبح کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا گوشت اور تمہارے خون کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہارے تقوی کی ضرورت ہے اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے بندے سے صرف رمضان میں نہیں اور چند مخصوص گھڑیوں میں تقوی نہیں مانگا ہے بلکہ ہر وقت بندے سے تقوی مانگا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ حج کے اوپر جائے تو اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تم میرے پاس میرے دربار میں آئے ہو تو اس لیے آئے ہو تاکہ تمہارے اندر تقوی مل جائے۔ اور اگر کوئی مسجد میں رہتا ہے، مسجد کی تعمیری کام کرواتا ہے، وہاں پر بھی اللہ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنكُمْ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی آ جائے، تقوی حاصل ہو جائے۔ اور جب بندے کے اندر تقوی آ جاتا ہے تو بندہ ہر گناہ سے بچتا ہے۔ رمضان المبارک میں روزے کے ذریعے سے اسی کی تو مشق کروائی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں حلال بیوی موجود، حلال کھانا موجود، حلال پینا موجود، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں، لیکن پھر بھی تم نے اللہ کے خوف کو اور تقوی کے حصول کو اپنے دل میں اس طریقے سے بٹھائے ہوئے ہو، کوئی نہ دیکھتا ہو لیکن پھر بھی تم یہ کہتے ہو میرے اللہ دیکھ رہا ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، جبکہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بندہ وضو کرتا ہے، منہ میں کلی کے لیے پانی لیتا ہے، حلق کے نیچے پانی اتر جائے سوائے اس بندے کے کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی بندہ مولوی صاحب کے پاس جا کر پوچھتا ہے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ حلق کے اندر پانی چلا گیا، کیا میرا روزہ ہے یا ٹوٹ گیا؟ یہ تقوی کی علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا تم کو اس کے ذریعے سے ایک پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ تم اپنے اندر تقوی حاصل کر سکو۔ اور یہ تقوی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب بندے کے اندر تقوی آ جاتا ہے، بندہ گناہ سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، حسد سے بچتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے حرام کمائی سے بچتا ہے۔ زندگی کا تو یہی مقصد ہے۔ جب اگر کوئی بندہ ان گناہوں سے بچ جائے تقوی کے ذریعے سے تو پھر بقیہ سال کے 11 مہینے اس کو بچنا آسان ہوتا ہے۔ چند مثالیں سن لیجئے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے ایک حرص کی وجہ سے کرتا ہے، ایک شہوت کا گناہ اس کے اندر ہوتا ہے، غصے کا گناہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تقوی جس کے اندر آ جائے، تقوی کے ذریعے سے ان تمام گناہوں سے اللہ نے اس کو بچانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اگر کسی بندے کے اندر حسد کی بیماری آ جائے اور اس کے اندر تقوی ہو تو حسد کے گناہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ ایک بھائی کی بیوی انتہائی خوبصورت تھی، دوسرے بھائی کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، جیسے ہمارے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اتنی گاڑیاں خریدی، اس کا کاروبار اتنا اچھا چل رہا ہے، وہ اتنی ترقی کر رہا ہے، آدمی کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس بھائی کے اندر بھی حسد پیدا ہو گیا تھا کہ میرے بھائی تیری بیوی بہت خوبصورت ہے، میں چاہوں کہ میں تجھے قتل کر دوں اور تیری بیوی سے میں شادی کر لوں۔ تو اس بھائی نے کیا فرمایا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اے میرے بھائی اگر تم اپنے ہاتھ سے میری بیوی کو قتل بھی کر دو لیکن میرے اندر کوئی ایسی حسد اور جلن نہیں پیدا ہوگی، میں بھی آپ کو قتل کر دوں۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ، میرے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہے، جو تقوی میرے اندر ہے میں آپ سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ شہوت کا گناہ آدمی سے ہوتا ہے لیکن اگر تقوی ہو تو شہوت سے بچتا ہے۔ انتہائی خوبصورت حسین جمیل لڑکی، بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ کی بیوی، سارے محل کے اندر موجود،
اور پھر نوجوان لڑکا جس کو ہم یوسف کہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، ادھر سے لڑکی دعوت دے گناہ کے لیے، زنا کے لیے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے دعوت دے. نوجوان لڑکا ہے، جوانی ابھرتی ہوئی ہے، جوانی کا جذبہ جوش مار رہا تھا. لڑکی بلاتی ہے، ہے تلک میرے پاس آ جاؤ، اپنی خواہش کو پوری کرو. لیکن وہ نوجوان لڑکا جس کے دل میں تقویٰ تھا وہ کہتا ہے قال معاذ اللہ، اللہ کا ڈر میرے دل کے اندر ہے، میں گناہ نہیں کر سکتا. گرچہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن اللہ کا ڈر میرے دل میں ہے، میں گناہ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے حرص کا گناہ جس کے اندر ہوتا ہے، آدمی کے پاس مال ہو، لکھ پتی ہو، کروڑ پتی بننے کی خواہش، کروڑ پتی ہو، ارب پتی بننے کی، کھرب پتی بننے کی، محلات خریدنے کی، اور پھر یہ چاہتا ہے کہ قارون کے پاس جتنی دولت ہے وہ میرے پاس ہو، قارون کا خزانہ مجھے مل جائے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، اور جس کے پاس اللہ کا علم تھا، کتاب کا علم تھا، انہوں نے کہا ثواب اللہ خیرا، تم کو معلوم نہیں کہ یہ مال تمہیں لیے ڈوبے گا، یہ مال کی حرص جو تمہارے اندر ہے یہ تم کو نقصان پہنچا دے گی. اگر تمہارے اندر تقویٰ نہ ہو تو پھر تمہارے اندر مال کی بھی حرص آ جائے گی، اسی طریقے سے بیجا چیزوں کی حرص تمہارے اندر آ جائے گی. تو اللہ رب العزت روزے کے ذریعے سے بتانا یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے دل کے اندر تقویٰ ایسے پیدا کرو کہ تم گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکو. صرف یہی مقصد ہے کہ تقوی کے ذریعے سے آدمی گناہ سے بچے. اگر آدمی کی زندگی میں گناہ ہوتے جائے، تقوی نہ ہو، تو پھر اس کو گناہ شوق کے ذریعے سے کرتا ہے، اس کو گناہ کرنے میں لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے. اگر تقوی نہ ہو، رمضان کے روزے عبادت سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ہمارے اوپر ایک ظلم کیا جا رہا ہے، بھوکا رہنے کے لیے ہمارے اوپر ظلم قرار دیا گیا ہے، اس طریقے سے سوچ کر رہتے ہیں. اگر ہمارے اندر تقویٰ نہ ہو تو ہم نماز عبادت سمجھ کر پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ عادت سمجھ کر پڑھنے کے لیے آتے ہیں. جبھی تو عادت سمجھ کر ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. تو ہم کو اپنے دل کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے. جب تقویٰ ہمارے دل میں آ جائے گا، گناہ سے ہم بچیں گے، مصیبتیں ہمارے اوپر آئیں گی، تکلیفیں ہمارے اوپر آئیں گی. فرعون کی بیوی جس کو ظلم اتنا کیا تھا فرعون، چاہنے کے باوجود بیوی کو یہ کہا میں ایک تخت پر لٹا دوں گا اور تمہارے جسم پر کیل ٹھوک دوں گا، تمہارے جسم سے خون نکلے گا. اور اس نے یہ کام کیا تھا، جس تخت پر اس کی بیوی کو، اس کی محبوبہ کو لگایا تھا کیل مارنے کے لیے، اس کے چہرے کو اپنے محل کی طرف رکھا اور کہا کہ دیکھو تمہاری نگاہ کے سامنے یہ محل موجود ہے، اگر تم اس طریقے سے کام کرو گی کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اپنے آپ کو بچاؤ گی اور دور کرو گی اور موسیٰ کے رب کو نہیں مانو گی بلکہ مجھے اپنا رب مانو گی، میں تم کو اس محل میں جگہ دوں گا، ورنہ تم کو اسی کیل پر نوک کر، کیلے ٹھوک کر تمہارے جسم کو لہو لہان کر دوں گا. اس وقت حضرت آسیہ بنت مرہم جو فرعون کی باندی بھی تھی، فرعون کی بیوی بھی تھی، اس نے اللہ سے یہ دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ مجھے یہ محل نہیں چاہیے، مجھے آپ کے پاس، آپ کے دربار میں مجھے ایک محل چاہیے. میں یہ تکلیف برداشت کر لوں گی، یہ صعوبتیں برداشت کر لوں گی، لیکن آپ کی محبت کے سامنے، آپ کے محل کے سامنے، آپ کی خوشنودی کے سامنے، آپ کی رضا کے سامنے یہ دنیا کی تکلیف میرے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتی. جب بندے کے دل میں تقویٰ آ جاتا ہے، گناہ بندے کے دل سے نکل جاتے ہیں، اس کا دل صاف ہو سکتا ہے. ابو الحسن خرقانی جنہوں نے ایک مرتبہ ایک جوش کے اندر اللہ سے مخاطب ہو کر کہا اے اللہ، یہ ابو الحسن خرقانی آپ کے سامنے برجستہ یہ کہتا ہے کہ 73 سال کی عمر گزر گئی ہے، 73 ایئرز کی زندگی میں نے اپنی گزار لی ہے، لیکن اس دل میں میں نے کسی کی محبت کو جگہ نہیں دی. میں نے اپنے اس دل کے اندر دنیا کی محبت، غیروں کی محبت، مال کی محبت اور اسی طریقے سے وہ محبت جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، میں نے اپنے دل کو اس سے پاک رکھا ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. وہ ایک کیا نظر تھی جو ان سے محبت ہو گئی، ساری دنیا سے بے رغبت ہو گئی. اللہ نے بھی اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر فرمایا اے ابو الحسن خرقانی تم گواہ رہو، ہم نے جان لیا ہے کہ تم نے اپنے دل میں میرے علاوہ کسی اور کی محبت کو نہیں رکھی ہے، جاؤ ہم نے تمہاری مغفرت کر دی. ہم تو 73 منٹ کی گواہی نہیں دے سکتے، 73 سیکنڈ کی گواہی نہیں دے سکتے کہ اللہ ہم نے اپنے دل میں اس 73 سیکنڈ کے اندر آپ کی محبت کو رکھا ہے.
میرے بھائیوں، اس رمضان میں کوئی عمل ہمارا ایسا ہو جو اللہ کے پاس قبول ہو جائے، کوئی تراویح، کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی عبادت، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی تو عمل ایسا ہو جو ہم اللہ کے دربار میں کہہ سکیں اے اللہ اس لمحے کو ہم نے تقوی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی ہے اور ہم نے اپنے دل کے اندر کسی غیر کی محبت کو نہیں رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دل کو اتنا صاف رکھا کرتے تھے، وہ عمر جو مراد مصطفیٰ تھے، وہ عمر جس کے لیے جنت کے دروازے کھلے گئے ہیں، وہ عمر جنت کے فرشتے جس کے انتظار کرتے ہیں، وہ عمر صحابی رسول سے جو نبی کے رازدان تھے اس سے کہتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ کیا نبی کے پاس منافقوں کی جو فہرست ہے اس میں کہیں میرا نام تو شامل نہیں ہے؟ وہ عمر جو بخشے بخشائے تھے، عشر مبشرہ میں جس کا نام تھا، خلیفہ جس کو کہا جاتا تھا، وہ عمر کو اتنی فکر تھی کہ کہیں میرا نام منافقوں میں نہ ہو جائے۔ آج ہم دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، دکھلاوے کے روزے رہتے ہیں۔ ارے میاں میں بھی روزہ تھا، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روزے میں میری جان نکل جائے گی، میں روزہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ روزے کا ماتم کرتے ہیں۔ مجھے بھوک لگی، اٹھنے میں دیر ہو گئی، سحری میں کم کھایا تھا، گردے میں اسٹون تھے اور میرا ہارٹ پرابلم تھا، بی پی کا مریض ہوں، شوگر کا مریض ہوں، اور پھر میں اس طریقے کے بہانے اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بیٹھنے کی طاقت نہیں، کاروبار میں مصروف ہوتا ہوں، دھوپ میں ٹھہرنی پڑتی ہے، ملازموں سے کام کروانا پڑتا ہے، میں تو خادم ہوں، 4000 روپے کا نوکر ہوں، مجھے کام کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر رمضان کے آخر میں اختتام پر جب چاند نظر آ جائے، مسلمان بن کر، مسلمانوں کا حلیہ بنا کر، اچھا لباس، سفید کرتا پاجامہ پہن کر، سر پر عمامہ اور پگڑی باندھ کر، ٹوپی پہن کر مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، حقیقت میں وہ ان کے لیے عید نہیں بلکہ وعید کا دن ہوتا ہے۔ یہ منافقوں والی علامتیں ہیں ہمارے پاس، ہم منافقوں والے کام کرتے ہیں اور پھر فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے، ہم نے رمضان میں تراویح پڑھ لی، ہم نے رمضان میں صدقہ کر لیا، ہم نے رمضان میں خیرات کر لیا، ہم رمضان میں قرآن کریم کے اتنے دور کو مکمل کیا کرتے ہیں۔ وہ مسلمان نہیں جو صرف رمضان کے حد تک قرآن کریم کو مختص کر کے رکھے۔ رمضان میں پڑھنے کے لیے قرآن نہیں نازل کیا گیا تھا، قرآن تو ہماری زندگی کے لیے رہنمایا اصول کتاب تھی، ہم نے صرف رمضان میں اس کو پڑھا اور گن گن کر پڑھا، لوگوں کو بتانے کے لیے پڑھا، وقت کو فضول وقت کو ضائع کرنے کے لیے نہیں، بچانے کے لیے نہیں پڑھا بلکہ وقت کو گزاری کے لیے پڑھا۔ مجھے روزہ لگ رہا ہے، 1 گھنٹہ انتظار کرنی ہے، 2 گھنٹے انتظار کرنی ہے، چلو تھوڑی دیر ہم قرآن کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے قرآن کریم کو پڑھا ہے۔ وہ قرآن کریم کو پڑھنے والے کیسے لوگ تھے؟ 2 بھائی تھے جس کی ایک والدہ زندہ تھی، وہ تینوں لوگوں نے اپنے گھر کے اندر ایک مشورہ کیا کہ ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ رات کے ایک پہر میں ایک بھائی پڑھتا تھا 10 پارے، دوسرے پہر میں دوسرا بھائی 10 پارے، اور آخر پہر میں ماں اٹھ کر 10 پارے قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ والدہ کا انتقال ہوا، دونوں بھائیوں نے سوچا کہ چلو ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، ہم دونوں مل کر روزانہ 15 پارے پڑھیں گے۔ جب دوسرے بھائی کا بھی انتقال ہوا تو ایک بھائی نے کوشش کی کہ جس گھر کے اندر کبھی قرآن کریم کے پڑھنے کا ناکہ نہیں ہوا، میں آج سے ارادہ کرتا ہوں کہ میرے والدہ کا انتقال ہو جائے، میرے بھائی کا انتقال ہو جائے، لیکن روزانہ پورا قرآن کریم 30 پارے میں اکیلا پڑھوں گا رات میں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ بھی آج بھی موجود ہیں جو رمضان المبارک کے رات میں ایک قرآن کو، دن میں ایک قرآن کو، اور پھر تراویح میں قرآن کو، تہجد میں قرآن کو، اسی طریقے سے رمضان کے اختتام تک 4-5 قرآن کریم کے پڑھنے کے دور ان کے ہو جاتے ہیں۔ ہم سے تو ایک پارہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، ایک پارہ ہم پر بھاری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو تم کو دیا گیا ہے، اس میں روزے رکھے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، اس میں قرآن کریم کو رکھا گیا ہے تاکہ تمہاری زندگی صحیح ہو جائے۔ ہم رمضان المبارک میں قرآن کریم کے پڑھنے کا اہتمام کریں، قرآن کریم کے سننے کا اہتمام کریں، شوق ہمارے دل میں پیدا کرے۔ پڑھنا نہ آتا ہو کسی قاری کو بلا کر گھر میں قرآن کریم کو پڑھنے لگائے، جب وہ پڑھے تو بیٹھ کر قرآن کریم کو سنا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں لوگ روزہ رکھتے ہیں تو روزے داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، روزے داروں کے لیے زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے اور چیونٹیاں دعا کرتی ہیں۔ اللہم صلی علی وسلم۔
روزے داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، روزے داروں کے لیے کیڑے مکوڑے دعا کرتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے روزے داروں کی فضیلت بتائی گئی، اور اللہ نے فرمایا رمضان المبارک میں ہم نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، اور پھر شیطان کو بھی قید کر دیا تاکہ تم سکون سے عبادت کر سکے۔ اتنی سہولت ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ رمضان میں عبادت نہ کر سکے، نماز نہ پڑھ سکے، روزے نہ رکھ سکے، قرآن کی تلاوت نہ کر سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بندوں سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اپنے جسم سے خون کو بہانا پسند کیا، پیٹ پر پتھر کو باندھنا پسند کیا، تکلیفیں برداشت کی، صعوبتیں برداشت کی، لیکن مخلوق کے لیے، اپنی امت کے لیے کبھی بد دعائیں نہیں دی۔ وہ طائف کا منظر تھا جس میں بھی اپنی مخلوق کو، اپنی امت کو بد دعا نہیں کی۔ اور پھر جب فرشتہ لینے کے لیے آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے پوچھو، میں تو آ جاؤں گا لیکن میری امت کو کیا ہوگا، میری امت کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی امت کو تنہا نہیں کیا جائے گا۔ وہ نبی اتنی فکر کرنے کے باوجود بھی اس نبی نے بد دعا کی ہے اس شخص کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس میں اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو ملے اور اس میں ہماری مغفرت نہ ہوئی تو ہم سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو رمضان المبارک کے مہینہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، روزوں کے استقامت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزوں کا جو مقصد ہے اللہ رب العزت روزوں کا مقصد ہم کو مل جائے، ایسے روزے رکھنے کی توفیق اللہ ہم سب کو دے دے۔ تراویح کا جو مقصد ہے، عبادتوں کا جو مقصد ہے، عبادتوں کا شوق اللہ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہے اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اور پھر للہیت کے ساتھ کہی گئی ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔